السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر 11، تختی نمبر 11۔ آج ہم پڑھیں گے جزم کے ساتھ ملانے کا طریقہ، الفاظ کو جزم کے ساتھ ملانے کا طریقہ اور متشابہ الفاظ کی آواز میں فرق کرنا سیکھیں گے۔ تختی نمبر 11 پڑھیں گے انشاءاللہ آج ہم۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے پچھلے کا تمام سبق سنتے ہوئے آ رہے ہوں گے، سمجھتے ہوئے آ رہے ہوں گے اور اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے۔ تو انشاءاللہ جو لوگ میرے ساتھ حروف تہجی کے سے جڑے ہوئے ہیں، مجھے امید ہے کہ ان کی کافی حد تک اصلاح ہو گئی ہوگی اگر انہوں نے اسی طریقے کو اپنایا تو جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگ کافی حد تک اپنی اصلاح کر چکے ہوں گے، اور ساتھ ہی ساتھ نماز کی ویڈیو جو ہیں وہ میں نے اپلوڈ کر دی ہیں، نماز کا ایک ایک حصہ کر کے بھی اور کمپلیٹ نماز بھی۔ تو میں دعا کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، نماز قائم کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو انشاءاللہ ہم اپنے سبق کا آغاز بہت خوبصورت دعا کے ساتھ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اللہ میں سوال کرتی ہوں اس علم کا جو نفع دے، اس عمل کا جو آپ کی بارگاہ میں قبول ہو، اور اس رزق کا سوال کرتی ہوں جو پاک اور طیب ہو۔ اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب انشاءاللہ یہاں پر جزم کے ساتھ لفظوں کو ملائیں گے، حرکات کے ساتھ، مطلب زبر زیر اور پیش کے ساتھ الفاظوں کو ملائیں گے۔ بچوں کو سمجھانے کا بڑا آسان طریقہ ہے، کیونکہ بچوں نے جزم تک سمجھ لیا کہ دال جیسی شکل کو جزم کہتے ہیں، دال جیسی شکل کو جزم کہتے ہیں، اور جزم کا مطلب ہوتا ہے ملانا۔ کیسے ملانا؟ پیچھے والے لفظ کو اس حروف سے ملانا جس کے اوپر جزم ہو، پیچھے والے حروف کو اس حروف سے ملانا جس کے اوپر جزم ہو۔ اب ہم بچوں کو بہت آسان اور بہت اچھے طریقے سے سمجھانا کی کوشش کریں گے کہ حمزہ پڑھیں گے تا، حمزہ تا زبر پڑھیں گے، پہلے حمزہ تا زبر آواز بنی ات، پھر حمزہ تا زیر آواز بنی ات، پھر حمزہ تا پیش آواز بنی ات۔ تو 3 آوازیں بنیں گی، پہلے ات، پھر ات، 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 ات۔ اب یہ دیکھیں متشابہ الفاظ ساتھ ساتھ ہیں، پہلے تا کے ساتھ تھا، اب طوا کے ساتھ ہے۔ تو اس میں ہمیں واضح فرق ہمیں خود بھی لگے اور سننے والے کو بھی پتہ چلے کہ تا کی ادائیگی ہو رہی ہے یا طوا کی ہو رہی ہے۔ تو اب ہم پڑھیں گے حمزہ طوا زبر عط، موٹا پڑھیں گے، حروف مستعلیہ میں سے ہیں۔ حمزہ طوا زبر عط، حمزہ طوا زیر عط۔ بچوں کو ایسے بتائیں، پہلے حمزہ پھر طوا پھر پیش، پہلے حمزہ پھر طوا پھر پیش آواز بنی عط، 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 عط۔ ٹھیک، آسان، بہت آسان طریقے سے، اگر آپ یہ جو میں آپ کو طریقہ بتاتی ہوئی آ رہی ہوں، اگر اس طرح سے آپ اپنے بچوں کو لے کے بیٹھیں گے تو انشاءاللہ بچوں کو سمجھنے میں اور بچوں کو پڑھنے میں بہت آسانی ہوگی، اور بہت جلد طریقے سے آپ کی بات کو سمجھیں گے، اور انشاءاللہ بہت جلدی ان کے لیے مطلب قرآن پڑھنے میں ان کے لیے آسانی ہوگی۔ عط، 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 3 آوازیں بنی تھی۔ اب دیکھیں سا، بالکل سا میں بالکل سیٹی نہیں، سختی نہیں، ساؤنڈ نہیں، بالکل نہیں۔ حمزہ سا زبر، پہلے حمزہ پڑھیں گے، پھر سا پڑھیں گے، پھر زبر۔ حمزہ سا زبر اس، حمزہ سا زیر اس، حمزہ سا پیش اس، 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 پہلے اس پھر اس پھر اس۔ اب دیکھیں سین بالکل ساتھ ہے، اب اس میں سیٹی بھی ہوگی اور اس کا ساؤنڈ بھی ہوگا۔ حمزہ سین زبر اس، حمزہ سین زیر اس، حمزہ سین پیش اس، 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 اس۔ اب دیکھیں صاد بالکل ساتھ ہے، صاد کو موٹا، سا میں سیٹی نہیں، سین میں سیٹی، اور صاد موٹا حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ حمزہ صاد زبر اس، حمزہ صاد زیر اس، حمزہ صاد پیش اس، 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 اس۔ اب ہم زال پڑھیں گے، حمزہ زال زبر از، دال کے بعد والا ہے، نرمی کے ساتھ پڑھیں گے۔ حمزہ زال زبر از، حمزہ زال زیر، حمزہ زال زیر از، حمزہ زال پیش از، 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 از۔
پہلے زبر پڑھتے ہیں، پھر زیر پڑھتے ہیں اور آخر میں پیش پڑھتے ہیں. ایسے اسی طریقے کار سے لکھی ہوئی ہوتی ہے، پہلے زبر پھر زیر پھر مڑی ہوئی پیش. اور یہ را کے بعد والا زا، اس کو سی ٹی سے بھی سکتے ہیں. حمزہ زا زبر از، حمزہ زا زیر از، حمزہ زا پیش از، از از از. اب وا پڑھیں گے. حمزہ وا زبر از موٹا حروف مستعلیہ میں سے ہے. حمزہ وا زیر از، حمزہ وا پیش از، از از از. اب ضاد کو موٹا پڑھیں گے. حمزہ ضاد زبر عد، حمزہ ضاد زیر اد، حمزہ ضاد پیش عد، عد اد عد. اب دال پڑھیں گے، نرمی سے موٹا نہیں کریں گے. حمزہ دال زبر اد، حمزہ دال زیر اد، حمزہ دال پیش اد، اد اد اد. اس کو موٹا پڑھیں گے، اس کو موٹا نہیں پڑھیں گے. حمزہ ہا زبر اح، باریک پڑھیں گے. حمزہ ہا، حمزہ ہا زیر اح، حمزہ ہا پیش اوح. 3 آوازیں بنی، اح اح اوح. باریک موٹا پڑھیں گے، اس کو باریک پڑھا، اس کو موٹا پڑھیں گے. حمزہ ہا زبر اح، حمزہ ہا زیر اح، حمزہ ہا پیش اوہ، اح اح اوہ. حمزہ حمزہ زبر آ، حمزہ 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 ساکن کو جھٹکے سے پڑھتے ہیں. حمزہ حمزہ زیر اے، حمزہ حمزہ پیش او، آ اے او. حمزہ ساکن کو جھٹکے سے پڑھتے ہیں. حمزہ عین زبر آ، حمزہ عین زیر اے، حمزہ عین پیش او، آ ائی او. موٹا پڑھیں گے. حمزہ قاف زبر اق، حمزہ قاف زیر اق، حمزہ قاف پیش اق، اق اق اق. باریک پڑھیں گے یہ والے کاف کو، جو نقطوں کے بغیر ہوتے ہیں اس کو باریک پڑھیں گے. حمزہ کاف زبر اک، حمزہ کاف زیر اک، حمزہ کاف پیش اک، اک اک اک. حمزہ با زبر اب، حمزہ با زیر اب، حمزہ با پیش اب، اب اب اب. اب اب اب. یہ حروف کلکلا بھی ہے، یہ کلکلا والے حروف میں سے ہے. انشاءاللہ میں آگے آپ کو بتاؤں گی. حمزہ جیم زبر اج، حمزہ جیم زیر اج، حمزہ جیم پیش اج، اج اج اج. حمزہ غین زبر او، حمزہ غین زیر اغ، حمزہ غین پیش اغ، اغ اغ اغ. حمزہ خا زبر اخ، حمزہ خا زیر اخ، حمزہ خا پیش اخ، اخ اخ اخ. حروف مستعلیہ میں سے موٹا پڑھیں گے. حمزہ یا، حمزہ یا زبر ای، حمزہ یا زیر ای، پیش کے ساتھ نہیں ہے، ٹھیک ہے. حمزہ واؤ زبر او، حمزہ واؤ پیش او، او او. حمزہ را زبر اور، حمزہ را زیر ار، حمزہ را پیش ار پھر پھر ٹھیک. حمزہ نون زبر ان، حمزہ نون زیر ان، حمزہ نون پیش ان ان. حمزہ شین زبر اش، حمزہ شین زیر اش، حمزہ شین پیش اش، اش اش اش. حمزہ لام زبر ال، حمزہ لام زیر ال، حمزہ لام پیش ال، ال ال. حمزہ فا زبر اف، حمزہ فا زیر اف، حمزہ فا پیش اف، اف اف اف. حمزہ میم زبر ام، حمزہ میم زیر ام، حمزہ میم پیش ام. انشاءاللہ ہماری یہ تختی نمبر 11 کمپلیٹ ہوئی. جزم کے ساتھ آج ہم نے حروف تہجی کو پڑھنا سیکھا، حرکات کے ساتھ، زبر زیر اور پیش حرکات کے ساتھ. آج تھی ہماری تختی نمبر 11 جزم کے ساتھ، حرکات کے ساتھ ہم نے سیکھا. ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں، حروف قلقلہ 5 ہیں. حروف قلقلہ 5 ہیں: با، جیم، دال، طا اور قاف. با، جیم، دال، طا اور قاف. اور ان کا مجموعہ ہے قطب جدن. یہ اس کو اگر مجموعے کے طریقے سے دیکھا جائے تو قاف طا با جیم دال، قاف طا با جیم دال. قلقلے کے معنی ہیں جنبش اور حرکت کے، قلقلے کے معنی ہیں جنبش اور حرکت کے. ان حروفوں کو ادا
ادا ہوتے ہوئے مخارج میں جنبشی ہو، جس کی وجہ سے آواز لوٹتی ہوئی نکلے۔ جب حروف کلکلہ ساکن ہوں تو کلکلہ خوب ظاہر ہو اور وقف کی حالت میں اور زیادہ خیال کریں۔ ٹھیک، حروف کلکلہ جیسے ہم نے پڑھا تھا، جیسے میں آپ کو دوبارہ سمجھا دیتی ہوں۔ جیسے حروف ہم نے اب، حمزہ با زبر اب، دیکھیں اب نہیں اب، آواز لوٹتی ہوئی محسوس ہوگی۔ حمزہ با زیر اب، حمزہ با پیش اب، اسی طرح حمزہ جیم زبر اج، اج اج، اد اد اد۔ پھر کون سا تھا؟ قاف، اق اق اق، اق اق اق، اور کون تھا؟ با۔ طوا تھا، اط اط اط، اط اط اط۔ تو یہ آج ہم نے جزم کے ساتھ حرکات کو پڑھا، اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے حروف کلکلہ پڑھے کہ حروف کلکلہ 5 ہیں، جیم دال طا قاف اور با۔ اگر ان کو مجمع سے دیکھا جائے تو ان کا مجمع بنتا ہے قطب جدن، قاف طا با جیم دال۔ یہ حروف کلکلہ جب ساکن ہوتے ہیں تو ان میں ان کو ادا کرتے وقت ان کی آواز لوٹتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ ہم سورۃ الحب پڑھتے ہیں، تبت یدا ابی لہب وتب، وتب۔ جیسے ہم پڑھتے ہیں، میرے سامنے ابھی مجھے یہی مثال یاد آ رہی ہے، غوث، جیسے تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ تو یہ آواز جو ہے جب یہ ساکن ہوتے ہیں یا آیت ختم ہو رہی ہوتی ہے تو ان کی آواز جو ہے وہ لوٹتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، اور جب یہ ساکن ہوں تو پھر ان کو اور بھی زیادہ مطلب اس میں وہ ہوگا، آواز کا لوٹتی ہوئی آپ کو زیادہ محسوس ہوگی۔ تو بہت ساری دعاؤں کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ کل انشاءاللہ ہم اپنے نئے سبق کا آغاز کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم کچھ اور بھی سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ میں آپ کو اسی لیے بار بار آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کیا مخارج سے سیکھنا چاہ رہے ہیں، کون سی صورت سیکھنا چاہ رہے ہیں، اور آپ اپنی کون سی چیز کی اصلاح کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو آپ مجھے کمنٹس کر کے بتائیں، کیونکہ بہت سارے لوگ جیسے صبح اٹھ کے یاسین پڑھتے ہیں، بہت سارے لوگ سورۃ البقرہ پڑھتے ہیں، یا بہت سارے لوگ سورۃ الملک پڑھتے ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ کیا سیکھنا چاہ رہے ہیں مخارج کے ساتھ، کیا مطلب کس چیز کی آپ ادائیگی کا جو ہے وہ صحیح کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو آپ مجھے کمنٹس کر کے بتائیں۔ آپ میرے چینل کو دیکھتے رہیں، اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کریں، لائک کریں، اور مجھے بتائیں تاکہ میں اور آپ قرآن کے ساتھ جڑے رہیں۔ بہت ساری دعاؤں کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔